نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا صلو علیہ ان الصلاۃ علیہ زکوٰۃ لکم، تو میری ذات پر درود پاک پڑھو، تمہارا میری ذات پر درود پاک پڑھنا تمہیں جسمانی اور روحانی طور پر پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درود جو ہے یہ بندے کے غموں کا علاج ہے، درود بندے کو تکالیف سے نجات دینے کا وسیلہ ہے، حصار ہے، اور درود پاک جو ہے یہ افضل عبادت ہے، اور درود پاک کے ذریعے بندے کو اللہ کے پیارے رسول کی قربت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، واہ، تو دلوں کو جب زنگ لگ جائے نا تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو استغفار کرنا چاہیے، اور اس درود کے اندر بھی استغفار کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ درود جو ہے یہ استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پر تمام کی تمام زحمتیں، پریشانیاں، تکالیف اور غم جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درود جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں استغفار کی تعلیم بھی دی گئی ہے، اور یہ استغفار جو ہے اگر بندے کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے کہ دل کی پاکیزگی کا اثر کیا ہوتا ہے، پھر زبان پر ہوتا ہے، بندے کی زبان پاک و صاف ہو جاتی ہے، اور جب بندے کی زبان پاک و صاف ہو جاتی ہے تو سر تپا بندہ سراپا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ درود کی برکت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک بندے کو تمام کی تمام، خواہ وہ صغیرہ گناہ ہوں، کبیرہ گناہ ہوں، جسمانی بیماریاں ہوں، روحانی بیماریاں ہوں، ان تمام بیماریوں سے انہیں مکمل شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ آپ درود کو جس مقصد کے لیے پڑھیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ جس مقصد کے لیے درود پاک پڑھیں گے اللہ پاک اس مقصد میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ بس یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جو آدمی جس ارادے سے درود پاک کو پڑھے گا، درود پاک جو ہے وہ مقبول ہی مقبول ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بڑا خوبصورت ایک بات جو ہے وہ کوٹ کی تھی جناب سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے بھی، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود پڑھا جاتا ہے تو درود اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور دعا کی اور درود کی قبولیت کے ساتھ جب ہم اپنی مناجات کو بھی پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی قبولیت کے ساتھ ہماری مناجات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف یہ کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے بلکہ اللہ کے پیارے رسول کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ درود جو ہے وہ در حقیقت قربت مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، درود در حقیقت جو ہے وہ اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے، اللہ کے پیارے رسول کا محبوب بنے، تو اللہ کے محبوب یا اللہ کے محبوب کے محبوبوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے اس درود پاک کو ضرور پڑھیے، اور اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اپنے محبوب کے محبوبوں میں آپ کو شامل فرما لے گا۔ جی سبحان اللہ۔ اور آپ نے ایک سجدہ شکر کے حوالے سے بات کی تھی، وہ سجدہ شکر یہ ہے کہ نبی معظم شفیع مکرم کے پاس جب کوئی خوشی والی خبر پہنچتی تھی تو آپ جو ہے وہ سجدہ شکر ادا فرمایا کرتے تھے۔ سجدہ شکر کرنا یہ نبی معظم شفیع مکرم کی تعلیمات میں سے ہے، لیکن یہ ہے کہ سجدہ شکر کا طریقہ کار وہ بھی کیا ہے کہ جس طرح کہ ہم لوگ سجدہ تلاوت کرتے ہیں کھڑے ہو کر، اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، تسبیحات پڑھیں، اور اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، یہ سجدہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اب سجدہ شکر جو ہے اگر آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے اس پر بھی کیا جا سکتا ہے، اور علماء کرام نے لکھا ہے اگر آپ کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت بھی آپ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں تو سجدہ شکر کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ تو سجدہ شکر کرنا جو ہے یہ بھی اللہ کے پیارے رسول کی سنت مبارکہ ہے، لیکن اس میں دو باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، ایک تو فرض نماز کے بعد کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے، اور دوسرا اوقات مکروہہ کے اندر اس کو کرنے سے منع فرمایا۔ بقیہ سجدہ شکر ادا کرنا یہ اللہ کی قربت کو اور اللہ کی طرف سے جو اگر کوئی تکلیف یا مصیبت کا بندے کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ سجدہ شکر جو ہے ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے آزادی دلانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔